ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری بچت ہو جائے گی، فلانا نام لو تو جناب پار، فلانا کام کرو تو پار۔ تو جب ہمیں شارٹ کٹ مل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمل کی دنیا سے آپ لوگوں نے محروم کر دیا۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے 2 سیشن پہلے بتایا تھا کہ شارٹ کٹ دینے والوں کا یہ کاروبار ہے، چونکہ جب تک وہ آپ کو شارٹ کٹ دیتے رہیں گے ان کا کاروبار چمکتا رہے گا، اور جب تک ان کو کسٹمرز ملتے رہیں گے، بلیورز ملتے رہیں گے جو ان کے شارٹ کٹ پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر جعلی پیروں کا دھندا چلتا رہے گا، پھر معاشرے میں لوٹنے والے جو ہیں ان کی لوٹ مار چلتی رہے گی۔ چونکہ آج اگر میں کوئی دعویٰ کر دوں، یہ میں آپ کو بڑی تلخ بات بتانے لگا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک سماجی یا نفسیاتی کیفیت ہے، آپ کوئی غلط سے غلط دعویٰ کر دیں، اگر شروع میں اس کی مخالفت بھی ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کو ماننے والے بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک الگ فرقہ یا گروہ بن جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وحی لینے کے لیے، 40 دنوں کے اندر بچڑا بن جاتا ہے، اور وہ کسی ایک شخص کی سازش تھی یا شرارت تھی، اس کو ماننے والے کتنے تھے؟ کبھی غور کیا آپ نے اسے؟ کوفہ میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی، ایک ریاست تھی، ریاست نے جو چاہا لوگوں کو بتایا، اور کتنے لوگوں نے مان لیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام باغی ہیں۔ بہت آسان ہے یہاں بیٹھ کے بات کرنا کوفے والوں کے، لیکن ہمیں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہم بغیر تحقیق کے مان نہیں لیتے، مان لیتے ہیں۔ یہ مجبوری، یہ انسان کی نفسیات ایسی ہے ہر دور میں، یہ صرف ہمارے ساتھ مختص نہیں، تمام ممالک مہذب سے مہذب ملک کے اندر بھی ریسرچ کا ایلیمنٹ کم ہو گیا ہوا ہے۔ اور ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس پہ ریسرچ کی کہ ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے، تو میرے سامنے کچھ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات و واقعات آئے۔ یہ جو میں نے آپ کو بنیادی چیزوں کی طرف یہ سفر شروع کیا ہوا نا، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بڑی بڑی بحثیں کرنے والا بندہ تھا کسی دور میں، فقہ کی بحثیں، مسلک کی بحثیں، فلاں بحث، یہ بحث، نفسیات کو لے لو، ادھر سے لے لو۔ ہم دراصل وہ اکبر الآبادی کا غالباً شعر ہے کہ مطلب فلسفے کے اندر وہ خدا نہیں ملتا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا نہیں ملتا، اور سلجھا رہا ہے ڈور کو اور سرا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں۔ تو یہ بحثیں یا یہ اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ آپ کو کسی صراط مستقیم کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ مناظرے چل رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہمارے اوپر جب ہلاکو خان نے تباہی پھیری تھی، ہلاکو خان نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی جب بغداد کی، تو ہم مناظرے کر رہے تھے آپس میں، سنی شیعہ میں کون بہتر ہے۔ تو مناظرے جو ہیں وہ ہمارا دفاع کمزور کر دیتے ہیں۔ فرقہ واریت اسی وجہ سے بڑی بدترین اس کو وہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی راہ سے آپ کو دور لے جاتی ہے، آپ کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، چونکہ آپ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا دشمن آتا ہے اور وہ آپ دونوں کو غلط کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیتا ہے آپ کی سرزمین پر، اور یہ بدبختی ہے ہماری۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو موضوع کی اس میں رہتے ہوئے اس گرپ کے اندر جھوٹ اور منافقت جو ہے یہ دراصل انسان کی ذات کے اندر موجود وہ کمزوریاں ہیں، وہ خامیاں ہیں، وہ نقائص ہیں، وہ ضعف ہے جس سے ہم آگے کا سفر جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے، ہم آگے کا سفر نہیں طے کر سکتے۔ تو قرآن پاک کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کے اندر جتنی تعلیمات ہیں، یا صحاح ستہ میں جتنی تعلیمات ہیں، یا دیگر جو ہمارے مسالک ہیں، فرقے ہیں، ان کی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، ان سب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یا گیتا میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہندو کے لیے ہے جیسے، تو یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے لیے تھیں۔ اب اس کا ایک الگ پہلو ہے کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے تھی، تو پھر اس کو کوئی کیسے مانے گا؟ دیکھو نا، آپ ایک سادہ سی مثال لے لیں، یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی نوجوانوں کو لیکن سمجھنے والی بڑی ضروری ہے۔ میرا نام ہے فاروق حسین شاہ، میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا، اور پیدائش سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ ویئر ڈو یو ٹیک برتھ، کس گھرانے میں جانا چاہتے ہیں، نو بڈی آسکڈ می۔ آپ اگر ملک ہیں، آوان ہیں، کشمیری ہیں، بٹ ہیں، گجر ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، واٹ ایور، نو بڈی آسکڈ یو۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو، کس ملک کا شہری بننا چاہتے ہو، گجراتی بننا چاہتے ہو، میاں والی کا شناہ بننا چاہتے ہو، خان صاحب بننا چاہتے ہو، یا ہزارے وال بننا چاہتے ہو، یا مری کا بننا چاہتے ہو راجے، نو بڈی آسکڈ۔ کوئی پوچھتا اور پہلے بتا دیا جاتا جی یہ ممالک ہیں، ان کی یہ ہسٹری ہے، تو شاید ہم اپنی چوائس کا اظہار کرتے، لیکن ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا، آپ بچے تھے، پیدا ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر۔
اسلام کی بات نہیں کی. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ایک اس کے اندر مفہوم آتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. میں اگر فاروق شاہ ہوں تو میرا نام فاروق حسین شاہ، ان تینوں لفظوں کے اوپر دیکھ لیں تو پہلا نام جو ہے فاروق، دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہ لقب آتا ہے مختلف تاریخ کی کتب میں. زبور میں نبی پاک علیہ السلام کو فاروق کر کے مخاطب کیا گیا، اس زبان میں عادل، فرق کرنے والا. اب حسین مسلم امہ کے لیے آپ کو پتا کتنا بڑا مقام ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا. تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ فاروق ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں امام حسین علیہ السلام کے نام لیوا موجود تھے. تو میرے نام کا ایک حصہ بن گیا فاروق حسین، اور پھر شاہ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میں ایک سید فیملی کا بندہ ہوں. پورا نام تو وہ نقوی بخاری تو وہ بات کی بات ہے نا، کاغذات میں تو اتنا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے راجہ سرور ہے، ملک اسماعیل ہے، یہ کوئی بھی بٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی شناخت کیا ہے کہ آپ پیدا ہو گئے، آپ سے کسی نے نہیں پوچھا. جب آپ پیدا ہو گئے تو اب مجھے بچپن میں میرے کانوں میں اذان دی گئی، اس بات کو فالو کر رہے ہیں، میرے کانوں میں اذان دی گئی، میں نے نہیں کہا تھا، میں نے I did not wish it. یہ مجھے اس لیے کہ وہاں پہ ایگزسٹنگ ایک کلچر تھا کہ جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے، رائٹ پہ اس طرح کرنا ہے، پھر لیفٹ پہ اس طریقے سے کرنا ہے. تو ایک سیٹ اپ بنا ہوا. اسی طریقے سے ایک بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے، اس کا نام فرض کر لیں رام رکھ دیا جاتا ہے، راجپال رکھ دیا جاتا ہے، کوئی بھی نام رکھ دیا جاتا ہے. تو اس بچے کو ہندو گھرانے کے رسم و رواج کے مطابق اس کو اس کے کانوں میں یا اس کے ماحول میں اس کی تربیت کی جائے گی. مجھے پھر کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لفظ اللہ سکھایا جاتا ہے، میرے منہ سے بیبلنگ ساؤنڈز نکلتی ہیں تو وہاں کہتی ہے جی خوش ہو کے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا اس نے. پھر جو ہی میں تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہوں تو مجھے رشتوں کی تمیز ہوتی ہے کہ یہ میرے کزنز ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ میرے امی ابو ہیں. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہوں تو پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی تک یہ چیزیں نہیں مانگنی شروع کی، مجھے مل رہی ہیں ماحول سے، چونکہ ماحول بیٹھا ہوا ہے اور ماحول مجھے دے جا رہا ہے اور میں لینے پہ مجبور ہوں. یہ بات سمجھ گئے؟ میں لینے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی خوشی ہے. ابھی میری عقل نے کام کرنا شروع نہیں کیا.